حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 22واں پارٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ جو 70 لوگ تھے جو بہت اونچی شخصیات تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور گہار لگائی کہ وہ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ وہ بے وقوف لوگ تھے اور اس بے وقوفی کی سزا ان لوگوں کو موت سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کیا اور انہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت پر کوہ طور پر توبہ و استغفار کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ رہے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی روحوں میں کچھ ایک عجیب سی بے چینی ہے جو کوئی بھی دیکھ کے سمجھ سکتا تھا۔ اب یہاں سے گائے اور اس کے قصے کے بارے میں ذکر ہوگا۔ یہ موضوع اتنے سارے سوالوں کا حقدار نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کے بیچ میں ہوئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک شخص تھا۔ وہ غریب تھا، لیکن وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ وہ کما کہاں سے رہا ہے۔ وہ بالکل حلال کی کمائی کرتا تھا۔ وہ جو بھی کرتا تھا وہ اللہ کے لیے کرتا تھا اور ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتا تھا۔ وہ جب مر رہا تھا تو اس کے آخری لفظ یہ تھے، اے اللہ، میں اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بچے اور میرے پاس جو اکلوتی چیز ہے، میرا بچڑا، وہ آپ کے ذمے میں حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ اس بچڑے کو جنگل کی طرف لے جائیں اور وہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ بنو اسرائیل پر اعتماد نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بہت ہی لالچی قسم کے لوگ تھے۔ کچھ سالوں بعد جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا، اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تمہارے والد ایک بچڑا چھوڑ کے گئے ہیں جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سپرد کر کے گئے تھے۔ اب تک تو وہ ایک گائے بن گئی ہوگی۔ ان کا بیٹا بہت حیران ہوا، وہ اتنے سالوں سے کسی بچڑے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آخر وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اپنے والد کی طرف بنو اور کہو کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اس کی کھوج میں نکل پڑو۔ اپنے ہاتھ میں ایک رسی لیے وہ جنگل کی طرف چل پڑا اور اس نے سجدہ کیا اللہ کو اور کہا، اے اللہ، جو رب ہے ابراہیم، یعقوب اور ایوب کا، مجھے میرے والد کی امانت کے پاس پہنچا دے۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا، اس نے دیکھا کہ ایک گائے اس کی طرف آ رہی ہے اور وہ اسی کے پاس آ کے رک گئی۔ اس لڑکے نے ایک رسی اس کی گردن پہ باندھا اور اپنے گھر لے آیا۔ وہ جو گائے تھی وہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتی تھی سوائے اس لڑکے کے۔ وہ لڑکا اپنے باپ کی ہی طرح بہت پرہیزگار تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر پیسہ کماتا تھا۔ جو بھی وہ کماتا اسے 3 حصوں میں بانٹتا۔ ایک حصہ وہ اپنی ماں کو دیتا، ایک حصہ وہ اپنی ضروریات کے لیے رکھتا، اور تیسرا حصہ وہ صدقے میں دے دیتا۔ اس کی راتیں بھی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ پہلے حصے میں وہ اپنی ماں کی مدد کرتا، دوسرے حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا، اور تیسرے حصے میں وہ آرام کرتا۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس کو شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔